محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہ کیا۔ اسود انسی جب یمن میں اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ایک جمع غفیر اکٹھی ہو جاتی ہے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ کچھ کو نظر آتش کیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا۔ بہت سارے دعات اور مبلغین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ انہی میں سے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن انہوں نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے ٹکے بوٹی کر دیے جائیں، میں اسلام سے ہرگز نہیں پھر سکتا۔ جب ان کی یہ پرعزم تقریر اور ان کا حوصلہ و ہمت دیکھا تو آخر اسود انسی نے حکم دیا لوگوں کو اکٹھا ہونے کا، ان کو لکڑیاں جمع کرنے کا، اور جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو ان میں آگ لگوا دی گئی، اور جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کے ہاتھ اور پیروں کو مضبوطی کے ساتھ میں رسی سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ قربان جائیے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان رب کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ ان کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ رب العالمین نے ان کو ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ اب آگے تمام لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ آگ میں ڈال دیے گئے ہیں، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے گئے، اور سب کی زبان پر یہ کلمہ ہیں، یہی ہے کہ اب تو وہ جل بھن کر خاک ہو گئے ہوں گے، خاکستر ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ کا ایسا کرنا ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ آگ آہستہ آہستہ بجھ رہی ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، ننگے پیر، اپنے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ننگے پیر آگ میں گھوم رہے ہیں۔ ان کے رسیوں سے ان کو نجات مل گئی ہے، رسیاں جل چکی ہیں، لیکن کپڑوں کو آگ نے نہیں جلایا ہے، اور آپ آگے چل کر کے رسیوں میں جو جکڑے ہوئے تھے اب نجات حاصل کر چکے ہیں، آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہ کیا۔ جب اس جھوٹے نبوت کے مدعی نے دیکھا تو حق کا بکا رہ گئے، اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ مسلمان لوگ ہو نہ جائیں اور ان کا اور دین اسلام کو پھر سے اختیار نہ کر لیں، کہیں ایسا ان پر ہی اس کا اثر نہ ہو جائے، تو ان کو ڈرانے اور دھمکانے لگے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنا رخت سفر باندھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس مدینے کا رخت سفر باندھ لیتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، رب کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے تو دوڑے ہوئے آئے اور کہا کیا آپ ہی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ہیں؟ کہا ہاں میں ہی ابو مسلم ہوں۔
کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے لوگوں کو سے ملاقات کر رہا ہوں جو اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے، جمے ہوئے، اور جن کے ساتھ ایسا کیا گیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، درس عبرت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی خوشحالی میں اور فراوانی میں مدد کرتا ہے، اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے تو سختی میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ فراوانی اور کشادگی میں بھی اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔